الحمد للہ الکثیر والصلاة والسلام علی سمیع البصیر وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اذا کان ھذا کافرا جاء ذمہ وتبت یدا فی الجحیم مخلدا، اُتِیَ أَنَّهُ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ دَائِمًا يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُورِ بِأَحْمَدَ، فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي طُولُ عُمَرِهِ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا۔ احباب عزیز وقار، ہمارا آج کا یہ جو موضوع ہے جشن عید میلاد النبی پر اعتراضات اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات۔ سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میلاد کی تعریف بیان کر دی جائے کہ میلاد کہتے کس چیز کو ہیں۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں صفحہ نمبر 199 پر ایک فصل باندھی ہے، حسن المقصدی فی عمل المولد۔ اس کے تحت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ نے میلاد کی جو تعریف کی ہے، آپ سے دراصل سوال ہوا کہ میلاد کی شرعی تعریف کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کا جواب دیا، ہوا اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن وروایت الاخبار الواردہ فی مبدأ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما واقع فی مولدہ من الآیات۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی نے میلاد کی تعریف کی ہے، ہوا اجتماع الناس، کہ میلاد یہ ہے جس میں چند لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھیں، ان کا اجتماع ہو، محفل ہو، اس محفل میں وقراءۃ ما تیسر من القرآن، جو میسر آئے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے، وروایت الاخبار الواردہ فی مبدأ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلقہ آیا جو روایات احادیث کے اندر موجود ہیں،
ان کو یعنی احادیث کو تلاوت کرنا جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفت اور اوصاف اور شانوں کا ذکر ہو. وما واقع فی مولدہ من الآیات، اور ان باتوں کو ذکر کرنا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے اس وقت کائنات کے اندر بالخصوص جس جگہ مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لے آئے وہاں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، ان باتوں کا ذکر کرنا محفل میلاد کہلاتا ہے. جب آپ احباب نے میلاد کی اصطلاحی تعریف سماعت فرما لی، اب بڑے آسان لفظوں میں ہم اس کو آپ تک پہنچا سکتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں. ہر وہ مجمع، ہر وہ محفل، ہر وہ جگہ جہاں مسلمان اکٹھے ہو کر اس جگہ قرآن پڑھا جائے، قرآن سیکھا اور سکھایا جائے، قرآن کا درس دیا جائے، رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی شانیں بیان کی جائیں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف کا ذکر خیر ہو، آپ کی عزت و توقیر کا ذکر خیر ہو، آپ کی عظمت کا ذکر خیر ہو، اور آپ کی ولادت باسعادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے ان میں سے بعض کا ذکر کیا جائے، تو یہی میلاد مصطفیٰ ہے. پھر امام جلال الدین سیوطی اشافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی جگہ صفحہ 199 پر الحاوی للفتاوی کے اندر آپ کی مشہور کتاب ہے، آپ سے سوال ہوا ما حکمہ من حیث الشرع، کہ محفل میلاد منانا شریعت کی روشنی میں کیا حکم رکھتا ہے. حل ہوا محمود او مذموم وحل یثاب فاعلہ او لا، تو کیا یہ محمود یعنی اچھا کام ہے، مذموم یعنی معاذ اللہ یہ کوئی برا کام ہے، وَهَلْ يُثَابُ فَاعِلُهُ أَوْ لَا، اور جو محفل میلاد منائے، جو میلاد کی محفل سجائے، کیا اس کو اللہ کی طرف سے کوئی ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ سوال ہوا امام جلال الدین سیوطی اشافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو آج سے کم و بیش 500-550 سال پہلے کے محقق تھے. ان سے سوال ہوا اور یہ شافعی المسلک ہے. تو آپ نے دیا جواب کہ محفل میلاد یہ بہت اچھی محفل ہے، شریعت کی روشنی میں بڑا اعلیٰ درجے کا یہ کام ہے، انتہائی اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مقبول ترین یہ محفل ہوتی ہے، اور اس کے کرنے والے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اور محفل میلاد کرنے والوں کو اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. سامعین کرام، امام جلال الدین سیوطی کی اس میلاد شریف کی تعریف اور پھر اس کے حکم اور کرنے والے کے متعلقہ جو آپ نے کلام فرمایا اس کو آپ نے سن لیا ہوگا. اب امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کرنے والے کو ثواب ہوتا کیوں ہے. اسی جگہ فرماتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یعنی محفل عید میلاد النبی کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت کا چرچا ہوتا ہے، آپ کی شان کا چرچا ہوتا ہے، آپ کی بلند اوصاف کا چرچا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و عظمت کے اس کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور مسلمان اس سے خوش ہوتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی فرما رہے یہی چیز تو مقصود ہے اسلام کے اندر کہ مصطفیٰ کریم کی عزت کے چرچے ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شانیں اور رفتیں ہوں، مسلمان سنیں اور اپنے ایمان تازہ کریں. فرمایا اس محفل میں قرآن، حدیث اور پھر بالخصوص حضور علیہ السلام کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان، اوصاف اور رفت کا ذکر خیر ہوتا ہے، جو اصل مقصود ہے اسلام میں. کیونکہ ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری کائنات سے بڑھ کر اپنے دل کے اندر لے آئے. یہ بخاری میں بھی موجود ہے، یہ مسلم میں بھی موجود ہے، اور یہ ایک محبت کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت پر خوش ہونا. یہ محفل میلاد کا جو شرعی
امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ میلاد کیا ہے، کرنے والے کو ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا، تعریف کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اہل سنت پر یا رسول اللہ کہنے والوں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے منکرین کی طرف سے، وہ کہتے ہیں، سب سے پہلا اعتراض ہمارے آج کے اس درس کے اندر، کہتے ہیں جی میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا تھا، آپ کی زندگی میں اتنے سال آیا، باقاعدہ اس پہ پمفلٹ شائع کیے منکرین نے، اور ایسے پمفلٹ شائع کیے کہ جن پر الیاذ باللہ ایسا ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو شریعت میں شاید ہی کوئی بندہ مسلمان بچے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد یہ دن 23 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا ہے، آپ نے کبھی میلاد منایا ہی نہیں۔ اسی پمفلٹ میں انہوں نے لکھا کہ خلفائے راشدین کی زندگی میں، پھر ان کی زندگیوں کا انہوں نے تاریخ کے حوالے سے ذکر کیا، اتنے سال ابوبکر صدیق کی خلافت میں آیا، اتنے سال ان کی زندگی میں آیا ربیع النور شریف کا یہ دن، اتنے سال فاروق اعظم کی زندگی میں آیا، اتنے سال عثمان غنی کی زندگی میں آیا، اتنے سال مولا کائنات علی المرتضیٰ کی زندگی میں آیا، فلاں فلاں بزرگ ائمہ اربعہ کا ذکر کسی نے نہیں منایا۔ اور یہ یا رسول اللہ کہنے والے جو سنی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور معاذ اللہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ یہ پہلا سوال ہے جس کا ہم جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس منکر سے پوچھیے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میلاد حرام ہے، میلاد شرک ہے، میلاد بدعت ہے، میلاد کرنے والے جہنمی ہیں۔ یہ اسی پمفلٹ پہ سارے فتوے انہوں نے دے رکھے۔ یہ پمفلٹ میرے سامنے موجود ہے، انہوں نے اس کو یہ ترتیب دی ہے، آپ بھی جتنے میرے ناظرین ہیں اس کو جہاں جہاں تک یہ پہنچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس پمفلٹ کے اندر یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں۔ اس کے اندر پھر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو میلاد منائے الیاذ باللہ وہ جہنمی اور دوزخی ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ اگلے سوال میں آ کے آپ کو عرض کریں گے کس طرح انہوں نے ثابت کیا اور قرآن و حدیث میلاد منانے والوں کے بارے میں کیا خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہماری ساری گفتگو سننے کے بعد۔ ایک جانب قرآن ہے، صحیح ستہ کی احادیث ہیں، اللہ ہے، اللہ کے انبیاء اور رسول اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت اطہار، بزرگان دین، فقہاء اسلام ہیں۔ اور دوسری جانب یہ منکر ہے جس نے پمفلٹ پہ نہ اپنا نام لکھا ہے، نہ اپنا ایڈریس لکھا ہے، نہ اپنا ٹیلی فون لکھا ہے۔ اگر یہ واقعی ان باتوں میں سچا ہوتا تو میرے ذہن میں سوال اٹھا کہ اگر یہ سچا ہوتا اپنے اس کلام کرنے میں تو کم از کم یہ اپنا نام لکھتا، اپنا ایڈریس لکھتا، اپنا فون نمبر لکھتا کہ کسی بھائی کو اعتراض ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جو کلام کر رہا ہوں الحمدللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کلام پہ سچا ہوں۔ کسی بھائی کو میرا نام درکار ہے، میرا نام نذیر احمد رضا قادری ہے۔ کسی بھائی کو میرا ایڈریس درکار ہے، میں سردار آباد فیصل آباد پاکستان میں رہتا ہوں۔ کسی بھائی نے مجھ سے اس مسئلے کے متعلقہ کوئی تصدیق کرنی ہے، جی یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے یہ موجود نہیں ہے، میں اپنا نمبر دینے کے لیے تیار ہوں۔ 0395 17 648 میرا نمبر ہے۔ یہ صداقت کی بہت بڑی علامت ہے کہ کسی شخص کو اگر اعتراض ہے کہ یہ حدیث پڑھی ہے، یہ حدیثی کتب حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس رابطے نمبر پر وہ رابطہ کر کے مجھ سے حدیث کا مکمل پروف اور ریفرنس لے سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی علامت ہے اس کے کذاب ہونے کی کہ اس نے اپنا کوئی اوپر رابطہ نمبر نہیں دیا، اپنا ایڈریس نہیں دیا۔ اب جی سب سے پہلے کہتے ہیں جی یہ حرام ہے، کسی نے پیچھے منایا نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے اس منکر سے پوچھیں گے تیرے نزدیک یہ حرام ہے تو حرام کون سا ہے؟ حرام قطعی ہے یا حرام ظنی ہے؟ اگر منکر کہے کہ یہ حرام قطعی ہے تو ہم کہیں گے حرام قطعی کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے، قرآن درکار ہے یا احادیث میں سے، احادیث کی اقسام میں سے وہ قسم درکار ہے حرام قطعی کے لیے جس کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ اب اس منکر سے پوچھیے کون سی حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو متواتر کے درجے میں ہو کہ میلاد منانا حرام ہے، میلاد
کی محفل سجانے والے بدعتی ہیں، مشرک ہیں، دوزخی ہیں۔ آخر وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ اس سے پوچھیں۔ یقیناً ثم یقیناً اس منکر کے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، اور پھر وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہی کہے گا کہ جی یہ کسی نے منایا نہیں ہے۔ یہ بھی اس کی جہالت ہے۔ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ فلاں ہستی نے یہ کام نہیں کیا لہذا یہ حرام ہو گیا، ورنہ تو رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے سینکڑوں کام ہیں جو نہیں کیے، آج ان کے گھروں میں، ان کے مذہب میں بھی وہ رائج ہے۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کے اندر مسئلہ موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعۃ المبارک کے اندر صرف ایک اذان ہوتی تھی جو خطبے سے پہلے ہوتی تھی۔ اب ان کے مساجد میں بھی 2 اذانیں ہوتی۔ تو اگر یہ دلیل ہو کہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا لہذا حرام ہو گیا تو جمعہ کی 2 اذانیں کیوں دیتے ہیں؟ صحیح بخاری میں مسئلہ موجود ہے۔ یہ اذان تو سیدنا عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ زمانے سے شروع ہو رہی ہے، دوسری اذان، اور یہ کہہ رہا ہے جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ حرام ہو گیا۔ یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے، ورنہ دنیا کی سینکڑوں چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کسی نے بھی سپیکر پر اذان نہیں دی۔ اگر اسی دلیل کو دلیل مان لیا جائے کسی چیز کے حرام ہونے کی کہ نہ حضور علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے نہ صحابہ نے کیا ہے، اول تو کیا ہے، ہم ابھی بتانے چلیں، اس منکر سے پوچھے پھر آپ سپیکر کے اندر جو اذان دیتے ہیں نہ صحابہ نے دی نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو کیا یہ حرام ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ حرام نہیں ہے، وہ آپ کو کہے گا یہ بھی کوئی مثال ہے۔ بھائی میں تو آپ کو آپ کی وہ جھوٹی دلیل کا رد سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں خود کہتا ہوں یہ حرام نہیں، کیونکہ اسلام میں مسئلہ یہ ہے، اس اصول کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول نہ حرام کا فتویٰ دیں نہ حلال کا فتویٰ دیں، خاموشی اختیار کریں، وہ امت کے لیے معاف ہے، وہ جائز ہے۔ ہر چیز میں اصل اباحت ہے، یہ اصول ہے ہماری شریعت کا کہ جس چیز سے اسلام میں اللہ پاک نے عز و جل یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہو، کائنات کا کوئی مائی کا لال بھی اس کو منع نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ سمجھ نہیں آتی، مسلمان اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ کم از کم اس سے پوچھئے حرام پر جو دلیل دلکار ہے یا قرآن کی آیت ہے یا حدیث متواتر ہے، ہمیں کسی حدیث کی کتاب سے سیاستہ کی کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ اصول حدیث میں حدیث کا سند کے اعتبار سے صحیح ہونا شرط ہے، سیاستہ میں آنا کوئی شرط نہیں ہے۔ ہم پوری ذخیرہ احادیث کی کتب سے ان منکرین کو چیلنج کرتے ہیں، کوئی ایک حدیث تم تو حرام قطعی کہتے ہو جس کے لیے متواتر حدیث درکار ہے، ہم تمہیں کہتے ہیں سند کے اعتبار سے، اقسام حدیث کے اعتبار سے کسی درجے کی کوئی ایک حدیث پیش کر دو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے سے منع فرمایا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے والوں کو بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی کے اندر جتنے بھی مسلمان نیک کام کرتے ہیں ان کاموں کے کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کا فتویٰ دیا ہو، کم از کم گناہ گار ہونے کا فتویٰ ہمیں دکھا دیا جائے۔ ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے کوئی کام گناہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کام سے اللہ روک دے یا اللہ کا رسول روک دے۔ جب اللہ نے ایک کام سے نہیں روکا، اللہ کے رسول نہیں روکا، تو ایک مولوی کے کہنے سے وہ حرام کیسے بن گیا؟ ایک منکر کے کہنے سے وہ چیز گناہ کیسے ہو گئی؟ اگر تو یہی دلیل ہو جی میں نے کہہ دیا لہذا گناہ ہو گیا، تو پھر تو دنیا میں دین کا نظام ہی ختم ہو جائے۔ جس کے منہ میں جو ہے، ایک بندہ کہ جی یہ گناہ ہے، دوسرا کہ یہ گناہ ہے، تیسرا کہ یہ گناہ ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ اصول شریعت کا یہ ہے اصل میں ہر چیز جائز ہے، جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول منع کر دیں گے اس چیز سے رکنا مسلمان پہ لازم ہوگا۔ یہ اصول فقط میں نہیں دے رہا، تمام فقہاء اسلام نے یہی دیا ہے، حتیٰ کہ منکرین کا ایک بہت بڑا مولوی اپنے فتاوی ثنائیہ میں اسی اصول کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 114 پر اسی بات اور اسی اصول کا ذکر کرتا ہے۔ میلاد کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے
کہنے لگا کہ کوئی بندہ ہمیں یہ نہ کہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کوئی سائیکل چلایا، آپ نے کوئی موٹر سائیکل چلایا۔ یہ اگر یہی دلیل ہے کہ میلاد حضور نے اس صورت میں نہیں منایا، حالانکہ منایا، ہم آگے چل کے آپ کو عرض کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو کہنے لگا کہ یہ کوئی ہمارے اوپر اعتراض نہ کرے کہ ہم سائیکل چلاتے ہیں، رسول اللہ نے سائیکل نہیں چلایا۔ اس پہ دلیل کیا پیش کرتا ہے؟ فتاوی ثنائیہ میں، یہ اس کی پہلی جلد ہے۔ کہتا ہے جی جو اس کو حرام کہے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا لہذا یہ کام حرام ہو گیا، ہم اس سے دلیل طلب کریں گے۔ تو بھائی صاحب جہاں آپ کو اپنے سائیکل پر دلیل مانگنے آتی ہے، ہم وہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محفل میلاد میں ذکر کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس خاص نوعیت سے وہاں پیچھے سے اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے تو حرام ہو گیا ہے، تو ہم آپ سے یہی دلیل، آپ کی دلیل دی ہوئی آپ پر ہم پیش کر دیں گے کہ آپ ایک کام کو اللہ کے رسول اور اس کے محبوبوں کے ذکر کی محفل کو حرام کہہ رہے ہیں، بدعت کہہ رہے ہیں، شرک کہہ رہے ہیں۔ یہی آپ کا دیا اصول ہم آپ پر لاگو کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کون سی جگہ پہ آیا ہے کہ میلاد منانا حرام ہے؟ آپ نے اپنے فتاوی ثنائیہ ان منکرین کے اندر بڑا مشہور و معروف ہے، اور ان کے بہت بڑے مولوی صاحب کا لکھا ہوا جس کو انہوں نے شیخ الاسلام کے فتوے دے رکھے۔ یہ شیخ خون فعل اسلام تو ہو سکتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوگا گستاخیاں کرتے کرتے اسلام کے نام پر، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام ہونا گستاخوں کا شیوا نہیں ہے، شیخ الاسلام ہونا گستاخوں کی صفت نہیں ہے۔ اب آپ کو اچھے طریقے سے منکرین کے گھر سے دلیل مل گئی کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ کسی چیز کا حرام ہونا اس وقت ثابت ہو سکتا ہے جب اللہ یا اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہو۔ آپ اس پہ چڑھ جائیں، اس کو کہیں جی آپ کے فتاوی ثنائیہ میں یہ دلیل موجود ہے، آپ ہمارے فقہا کی بات نہ مانیں، اسلام کے جتنے 1500 سال کے فقہا آئے، بزرگان دین آئے، ان کے اب اصولوں کو نہ مانیں، کم از کم اپنے دیے ہوئے اصول پہ ہی چلیں کہ حرام وہ ہوگا، گناہ وہ ہوگا جسے اللہ رسول منع کرے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں میلاد سے اللہ رسول نے کب منع کیا؟ پہلا سوال آپ اس پہ اس منکر کے اعتراض پہ یہ کریں۔ دوسرا اعتراض اس پہ آپ کہ اس نے کہا جی میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد خود رب نے منایا ہے۔ قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد انبیاء نے منایا ہے۔ سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے، قرآن کے آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو اس طرح جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری نے کتاب التفسیر میں جا کر ایک سوال اٹھایا، کیونکہ آپ کو میلاد کی تعریف تو یاد ہے نا کہ میلاد یہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ کی شانیں، آپ کی ثنا، آپ کی تعریفیں، آپ کی عزت، آپ کی عظمت کا اظہار ہو، وہی میلاد مصطفیٰ کہلاتی ہے، وہی مجلس، وہی محفل، وہی جلسہ محفل میلاد مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ اب غور کریں آپ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ درود بھیجتا ہے، اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجو غیب بتانے والے نبی پر۔ اب امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں سورہ احزاب کی اسی آیت کی جہاں تفسیر کا ذکر کیا ہے، وہیں جا کے امام بخاری ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ بندوں کا درود تو یہ ہے، بندے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وازواجہ اجمعین، تو اللہ کیسے درود پڑھتا ہے؟ اللہ کے درود کا مطلب کیا ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں صلاۃ اللہ، اللہ کے درود کا مطلب یہ ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی تعریفیں بیان کرتا ہے، عند الملائکہ فرشتے سنتے ہیں۔ اب میلاد کی تعریف کی روشنی میں آپ نے جانچ لیا کہ اللہ کے درود کا مطلب امام بخاری نے کتاب التفسیر میں یہ بیان کیا کہ اللہ اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اللہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اللہ کی طرف سے آپ کو شانیں دی گئیں ان کا ذکر کرتا ہے اور فرشتے سنتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں اللہ کے درود کا یہ مطلب اور مقصد ہے۔ اب منکر سے پوچھیے میلاد کا معنی یہی، تعریف یہی کہ جس جگہ جس محفل میں
اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان، رفت، بلندیوں کا ذکر ہو، وہ محفل میلاد کی کہلاتی ہے اصطلاح کے اندر۔ اب پوچھا جائے ان سے، امام بخاری نے اس آیت کا مطلب بیان کیا کہ اللہ کے درود کا معنی ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ اپنے محبوب کی تعریفیں اور شانیں بیان کرتا ہے، فرشتے سننے والے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، یصلون ان اللہ و ملائکتہ یصلون، فعل مضارع ہے جس میں حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں صرف کے اعتبار سے۔ تو اللہ جب سے ہے، جب تک رہے گا، اپنے محبوب کی شانیں ہی بیان کرتا رہے گا، اپنے محبوب کی تعریفیں ہی بیان کرتا رہے گا۔ اور یہ میں نے کوئی اعلی حضرت کا فتویٰ نہیں دیا، یہ میں نے کوئی گھر سے فتویٰ نہیں دیا، یہ مطلب میں نے کسی اپنے آج کل کے موجودہ سنی عالم کی کتاب سے نہیں دیا، میں نے اس کو صحیح بخاری سے رکھا ہے۔ کسی منکر کو اعتراض ہے کتاب التفسیر بخاری میں سورہ احزاب کی اس آیت ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی کے تحت جائے اور امام بخاری سے پوچھے کہ اللہ کے درود کا مطلب کیا ہے جو میں نے بیان کیا، یہی مطلب امام بخاری نے لکھا ہے، تو معلوم ہو گیا یہ تو کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنا میلاد نہیں منایا۔ آ رہی ہیں وہ احادیث بھی مارکا بھی، آپ کا میلاد تو خود رب مناتا ہے، کیونکہ رب آپ کی تعریفیں بیان کرتا ہے، رب آپ کی شانیں بیان کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کے اوصاف بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوصاف کا ذکر کرتا ہے، اور سننے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 میں ذکر فرمایا اپنے محبوب کا میلاد پڑھتے ہوا۔ میلاد کی تعریف کو ذہن میں رکھیں گے تو ساری باتیں آپ کو سمجھ آتی جائیں گی۔ جہاں مصطفیٰ کریم کی شانیں ہوں، مصطفیٰ کریم کے ذکر ہوں، مصطفیٰ کریم کے اوصاف ہوں، وہی میلاد کی محفل کہلاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اب بتایا جائے اس آیت میں آل عمران میں تیسرے پارے میں آیت نمبر 81 میں 81 میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذْ، اے محبوب یاد فرمائیے اس وقت کو، آخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ پاک نے انبیاء اور رسول کی جماعت سے یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا۔ کون سا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء کے گروہ، اے میرے رسولو، میں تمہیں کتابیں دوں گا، تمہیں شریعت دوں گا، تمہیں میں نبوت عطا کروں گا، دنیا میں بھیجوں گا۔ تم نے اپنی اپنی زمانوں میں اپنی نبوت کے چرچے کرنے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرا وہ رسول بھی تمہارے اندر تشریف لے کے آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، تمام نبیوں کے سردار، یہاں ثم جاءکم رسول کے اندر مراد ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر تمہارے اندر اے نبیو، اے رسولو، میرا رسول تشریف لائے گا۔ اب دیکھیں اللہ بیان کر رہا ہے، انبیاء سن رہے ہیں، اور ذکر کس کا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا ہے۔ اوصاف کس کے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کے ہیں۔ آمد کا ذکر ہے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس تشریف لے آئے گا میرا رسول۔ تو آپ کی آمد کا ذکر کرنا، آپ کے اوصاف کا ذکر کرنا، آپ کی شانوں کا ذکر کرنا، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اب اللہ پڑھنے والا ہے، انبیاء کا گروہ سننے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا مصدق لما معکم، وہ میرا ایسا رسول ہوگا جو تمہاری تبلیغوں کی، تمہاری کتابوں کی، تمہاری نبوت کی آ کے تصدیق کرے گا۔ آج ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء اور رسول کو مانتے ہیں، ان کی کتب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمیں مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے، آپ نے تصدیق کر دی ہے، ہم نے ان کو سچا رسول، ان کو سچا نبی اور ان کی کتابوں کو اللہ کی سچی کتابیں مان لیا ہے۔ پھر فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اگر کسی نبی کے زمانے میں میرا محبوب آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کے اعلان کرنا چھوڑ دینے ہیں،
اپنے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دینی ہے، اب تمہیں بھی میرے مصطفیٰ کریم پہ ایمان لانا ہوگا، اگرچہ تم نبی ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں ایمان لانا ہوگا مصطفیٰ کریم کی ذات پر اگر کسی نبی کے زمانے کے نبوت کے اندر وہ تشریف لے آئے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کے دین کی تمہیں مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات پر جو میں نے تم سے ابھی عہد لیا ہے کہ میں تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، کتب دوں گا، دنیا میں بھیجوں گا، پھر تمہارے اندر اپنے محبوب کو بھیجوں گا، انہیں مبعوث کروں گا، اور تم اگر تم میں سے کسی کے زمانے میں وہ آ جائیں تو تم اپنے دین کی تبلیغ چھوڑ دینا، اپنے اوپر کلمے پڑھانا چھوڑ دینا، بلکہ تم خود بھی میرے نبی کی ذات پہ کلمہ پڑھنا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم میرا یہ جو میں نے تم سے وعدہ لیا اس کو قبول کرتے ہو، اس وزنی میثاق کی ذمہ داری لیتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء رسول نے عرض کی یا اللہ ہمیں یہ قبول ہے، ہمیں یہ قبول ہے۔ قال فاشهدوا، فرمایا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، کیونکہ یہ باری ہے مصطفیٰ کریم کی رسالت کی تصدیق کی، فرمایا تم بھی گواہ بن جاؤ، میں رب ہو کے بھی اس بات کا گواہ بنتا ہوں۔ اب غور کیا جائے کس قدر واضح قرآن کے اندر الفاظ ہیں، انبیاء سننے والے، اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم کا ذکر کرنے والا، اور یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ پہلے امام جلال الدین سیوطی کی کتاب کے حوالے سے عرض کیا میلاد کے اندر مصطفیٰ کریم کا ذکر خیر ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آپ کے کچھ ایمان لانے والے احباب تشریف لے آئے اور کہنے لگے کیا آپ کا رب اس بات پر طاقت رکھتا ہے، آپ کے رب کی یہ قدرت ہے کہ ہمارے لیے جنت سے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے جس میں کھانے ہوں؟ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے رب کی یہ قدرت ہے۔ اللہ پاک نے ان کے اس کلام کو قرآن میں حکایتاً 7واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 114 ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، تکون لنا عیدا، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہم اے میرے رب انزل علینا، نازل فرما ہماری طرف، مائدہ دسترخوان، من السماء آسمان سے، اور جس دن اے مولا تو ہمیں یہ دسترخوان عطا فرمائے گا تکون لنا عیدا، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، وہ دن ہمارے لیے عید اور خوشی کا دن ہوگا، لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے ماں بعد آنے والوں کے لیے۔ اب غور کیا جائے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے وہ عید کا دن ہوگا۔ ہمارے لیے کون سا دن؟ جس دن اللہ پاک ہم پر دسترخوان نازل فرمائے گا وہ دن عید کا ہوگا۔ بڑی غور طلب بات ہے کہ ایک دسترخوان آئے جس دن، اور یہ اتوار کا دن تھا، یہ بھی یاد رہے، مفسرین کرام نے لکھا یہ اتوار کا دن تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے ایک دسترخوان کو نازل فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی دن کو عید کے طور پہ منایا کرتے، خوشی کیا کرتے تھے، اور آج تک عیسائی لوگ اتوار والے دن کی بڑی عزت اور عظمت مانتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے۔ اب میرا سوال ہے منکرین سے، جس دن ایک دسترخوان نازل ہو رہا ہے، قرآن اس کو عید کا دن بھی کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو خوشی کا دن بھی قرار دے رہے ہیں اور خوشی مناتے رہے اسی دن، اور آج تک عیسائی اسی دن کو عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیا خیال ہے ایک دن میں دسترخوان نازل ہو تو وہ دن خوشی کا دن ہو، عید کا دن ہو، قرآن کہے، انبیاء اس طرح کریں، نبی نے اس طرح کیا، اور جس دن وہ ہستی تشریف لائیں کہ جن کے فیضان سے سارا جہان وجود میں آیا، جن کے فیضان سے سارے انبیاء کو وجود ملا، جن کے نور کی برکت سے رب نے اپنے
نور سے مصطفیٰ کریم کو اور مصطفیٰ کریم سے سارے جہانوں کو پیدا فرما دیا. وہ عرش ہو، وہ لوح ہو، وہ قلم ہو، وہ انبیاء ہوں، وہ رسول ہوں، وہ جنت ہو، وہ شمس ہو، وہ قمر ہو، آسمان ہوں، زمینیں ہوں، پوری دنیا کی اشیاء اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم کے نور کے فیضان سے بنا دی. اور احادیث کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف نہ لاتے، اللہ اگر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا نہ فرماتا تو اس جہاں میں اللہ کسی چیز کو بھی پیدا نہ فرماتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، ممکن ہے کوئی بھائی کہے کہ اس حدیث نور کی سند میں کلام ہے، تو یہ حدیث نور نشر الطیب میں، یہ آپ کے سامنے ہے، نشر الطیب میں ان منکرین کے بہت بڑے مولوی صاحب نے ذکر کیا ہے. اس کا صفحہ نمبر 11 ہے، اور اس کی پہلی فصلوں کے اندر کئی ایک احادیث کا ذکر کیا، اور خصوصاً جس حدیث کا میں ذکر کر رہا ہوں اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث اشرف تھانوی نے نشر الطیب کے اندر ذکر کی ہے. پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، نشر الطیب یہ کتاب کا ٹائٹل ہے. اس کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا اس نے کہ سارا کچھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس حدیث کا ذکر فرمایا اس حدیث کو یہ اشرف تھانوی نشر الطیب کے اندر لے آیا، پہلی فصل کے اندر لے آیا، جس کا عنوان رکھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں یہ میں فصل باندھ رہا ہوں. تو جن کے فیضان سے ساری کائنات کو وجود ملا، ایک طرف دسترخوان کو رکھیں، دوسری جانب مصطفیٰ کریم کی ذات کو رکھیں جن کے فیضان سے سب کچھ اللہ نے بنایا. تو جس دن دسترخوان آ جائے وہ دن قرآن کی روشنی میں خوشی کا دن، عید کا دن، اور حضرت عیسیٰ نے اس کو عید کا دن منایا. بتایا جائے جس دن مصطفیٰ کریم جن کے فیضان سے سارے جہان وجود میں آئے وہ تشریف لائیں، وہ پھر عید نہیں بنے گا، وہ جشن عید میلاد النبی کا دن بنے گا، کیونکہ آپ دسترخوان سے کئی درجے زیادہ اللہ کے ہاں عزت و عظمت کے حامل ہیں. اللہ نے آپ کو عزتیں، رفتیں اور شانیں عطا فرما دی ہیں. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جب دسترخوان آئے، قرآن اس دن کو خوشی کا اور عید کا دن کہہ رہا ہے. تو جس دن خود دسترخوان کو بلانے والے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آقا کریم کے نور کے فیضان سے اللہ نے وجود عطا فرمایا، جیسا کہ زرقانی میں پہلی جلد میں صفحہ 55 پر یہ مسئلہ موجود ہے. تمام انبیاء اور رسول آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے وجود میں آئے. تو جس دن میرے آقا کریم تشریف لائیں وہ دن بھی خوشی کا ہے، قرآن کی روشنی میں وہ دن بھی عید کا دن ہے. محفل میلاد کے اندر پیچھے آپ نے پڑھا امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ یہ بڑی عالی شان محفل ہے، کیونکہ اس کے اندر من تعظیم قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اظہار الفرح، اس کے اندر حضور کی عزت و عظمت و تعظیم کا ذکر ہوتا ہے. محفل میلاد میں آپ کی عزت والی، آپ کی شانوں والی، آپ کی عظمت والی احادیث اور قرآنی آیات بینات کا ذکر ہوتا ہے. لہذا اس محفل پر اللہ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اب دیکھیے میلاد میں یا رسول اللہ کہنے والے عزت و عظمت کے معاملات کرتے ہیں. قرآن 26واں پارہ سورہ الفتح میں مسلمانوں سے آیت نمبر 9 کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے بارے میں کیا تقاضا کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب اسلوب دیکھیں کیسا مقدس اسلوب رکھا. فرمایا تاکہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں. ایمان لانے کے بعد عبادات کا ذکر نہیں ہے. وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں. متصل ساتھ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور یہ میرے رسول کی عزت کریں، میرے رسول کا ادب و احترام کریں، میرے رسول کی تعظیم کریں، میرے رسول کے ادب و احترام والے لیکچر دیں، میرے محبوب کی شانیں بیان کریں، شانیں سنیں، شانوں پر کلام ہو. اللہ تو قرآن میں عبادت سے، نماز سے، ہر چیز سے پہلے تقاضا کرے کہ میرے محبوب کی شان، میرے محبوب کا ادب و احترام، میرے انبیاء کی شانیں، رفتیں
اور یہ کہیں منکر کے میلاد میں جو رسول اللہ کی شانوں کا ذکر ہے، آپ کی عزت و عظمت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی توقیر اور عزت کا ذکر ہوتا ہے، یہ کہیں یہ بدعت ہے۔ آپ بتائیں قرآن سچا کہ یہ جھوٹ بولنے والے سچے؟ اب قرآن ہی سچا ہوگا۔ اب غور کریں، میلاد میں بھی مصطفیٰ کریم کی شانوں کا چرچا، آپ کی عزت و عظمت کا ذکر ہوتا ہے، اور قرآن اسی چیز کو مانگ رہا ہے۔ اللہ نے اس چیز کو مسلمانوں پہ فرض کر دیا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ فرمایا پہلے مصطفیٰ کی عزت، پہلے مصطفیٰ کا ادب و احترام، پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شانیں، پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، پہلے آپ کا ادب و احترام، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ عبادت بعد میں ہے۔ اسلوب کیسا رکھا کہ ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، بڑی بڑی ریاضات و عبادات کرتا ہے، لیکن میرے نبی کا ادب و احترام نہیں کرتا، میرے نبی کی شانوں کا منکر ہے، میرے نبی کے اوصاف کا منکر ہے، اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ آج سے نہیں، کئی عرصہ پہلے آپ قرآن کے اندر جائیں، جناب آدم علیہ السلام کو جب سجدہ تعظیمی کا اللہ پاک نے حکم دیا، قرآن میں جگہ بجگہ یہ آیت موجود ہے، اللہ فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم کی، آپ کا ادب و احترام کی، آپ کی توقیر کی، آپ کی عزت کی، الا ابلیس، ایک اکڑ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، اور کہنے لگا میں تیری عبادت تو کر سکتا ہوں، تیرے نبیوں کا ادب و احترام مجھ سے نہیں ہوتا، میں تیری عبادت کئی سینکڑوں برس، ہزاروں برس سے کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ آج بھی اس قرآن کے آیت کے اندر بھی شیطان نے اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑا، اللہ کو واحد مانتا ہے، اللہ کو وحدہ و شریک مانتا ہے، اللہ کو یکتا مانتا ہے، اللہ کو بے نیاز مانتا ہے، توحید پرست ہے، لیکن جب بات آئی اللہ کے نبیوں کی عزت و عظمت کی، ان کے توقیر کی، ان کے اوصاف کی، ان کی تعظیم کی، تو اکڑ گیا، کہنے لگا انا خیر من، میں تو آدم سے اچھا ہوں، کیونکہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کا ادب و احترام کروں؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے۔ احباب ذی وقار، غور کریں قرآن کے اس اسلوب پر، شیطان کی عبادات ان کو بھی مسلم ہے، اتنی عبادتیں اس نے کی ہیں، اتنی باتیں کہ پوری زمین میں چپے چپے پہ اس کے سجدے رکھ دیے جائیں تو پوری زمین پہ چھا جائیں، لیکن اللہ نے لعنت کیوں کی ہے؟ کیا اس نے اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو منع کر رکھا تھا، میں یا اللہ تیری عبادت نہیں کر سکتا؟ کیا اس نے کہا تھا یا اللہ میں تجھے ایک نہیں مانتا، کوئی مائی کا لال دکھا دے؟ شیطان نے کہا ہو یا اللہ میں تجھے وحدہ لا شریک نہیں مانتا، بلکہ شیطان بھی توحید مانتا تھا، لیکن ایسی توحید جس میں انبیاء کی تعظیم کو یہ ناجائز سمجھتا تھا۔ اور آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو توحید پرست تو کہتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے انبیاء کی عزت کی، جب بات آتی ہے انبیاء کی توقیر کی، جب بات آتی ہے ان کی شانوں کی، تو یہ مر جاتے ہیں اور ان کے منہ بن جاتے ہیں اور یہ اس سے جیت چراتے ہیں۔ یہ تو بھائی صاحب شیطانی اسلوب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت کرنا، انبیاء کی شان، توقیر، عزت اور ان کی رفعت سے جی چرانا، یہ شیطان کا فعل ہے۔ اور جو رحمان والے تھے، جو اللہ کی اتباع والے تھے، وہ سب کے سب جناب آدم کی تعظیم کے لیے جھک گئے۔ تو اس قرآن کی آیت سے بھی معلوم ہو گیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ اللہ کے ہاں وہ مواحد اچھا ہے، وہ توحید پرست اچھا ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے انبیاء کی عزت کو بھی ماننے والا ہو، انبیاء کی شانوں کو بھی ماننے والا ہو، انبیاء کا ادب و احترام بھی کرنے والا ہو، تب جا کے بندہ اعلیٰ درجے کا مومن بنے گا، اور اس کی توحید اللہ کے ہاں مقبول ہی مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کے اندر، جو میں نے خطبے کے اندر بھی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قل محبوب آپ ان کو حکم ارشاد فرما دیں، قل امر کا صیغہ ہے، آرڈر عطا فرما دیں، بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جب بھی مسلمانوں تمہیں اللہ کا فضل پہنچے،
جب بھی مسلمانوں تمہیں اللہ کی طرف سے رحمت پہنچے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت پہ تم خوشیاں منایا کرو۔ اب میرا سوال ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کی طرف سے فضل ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ منکرین سے پوچھیں، میں تو قرآن کی روشنی میں ابھی دونوں باتیں ثابت کر دوں گا کہ آپ اللہ کی طرف سے ایسا فضل ہیں، اللہ کی ایسی نعمت ہیں کہ رب نے بڑی بڑی نعمتیں مسلمانوں کو دے رکھی ہیں، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے تو میں نے تم پر احسان کر رکھا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے، ایمان کی نعمت دی، قرآن کی نعمت دی، یہ بھی اللہ کے فضل ہیں، اسلام کی نعمت دی، دین اسلام دیا، بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اس پر اللہ مسلمانوں تم پہ احسان جتلاتا ہے، کسی جگہ نہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، آپ کیونکہ نعمت عظمیٰ ہیں، آپ سے بڑی نعمت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا فضل رب کی طرف سے کائنات کے اندر قیامت تک کوئی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ ہی سب سے بڑی شان کے مالک ہیں اللہ کی طرف سے، تو آپ اللہ کا سب سے بڑا فضل ٹھہرے۔ مسلمانوں غور کرو، قرآن اور اللہ اس نعمت کے دینے پر کتنا عظیم فتویٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت 164 ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے کیسا محبت بھرا اسلوب رکھا ہے۔ ایک جانب سورہ یونس میں فرمایا جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت پہنچے، جب اللہ کی طرف سے کوئی فضل آ جائے تو اس وقت مسلمانوں پہ لازم ہے وہ خوشیاں منائیں، اس کے چرچے کریں، اس دن کو یادگار کے طور پہ منائیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جس دن میرا محبوب تشریف لایا، جس دن میرے مصطفیٰ کریم آئے، یہ ایسی عظیم نعمت ہیں، یہ ایسا عظیم اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ہے علی المؤمنین۔ اس جملے پہ غور کریں، مصطفیٰ کریم کی آمد پر بھیج کر احسان فرمایا اللہ نے علی المؤمنین، کن لوگوں پر؟ مسلمانوں پر، مومنوں پر، منافقوں، گستاخوں اور پلیتوں پر نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے علی المؤمنین، مصطفیٰ کریم جو نعمت بن کے آئے، جو اللہ کا فضل بن کے آئے، اللہ فرما رہے اس فضل کی شناس، اس فضل کا شکریہ ادا کرنا، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا یہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں۔ فرمایا علی المؤمنین، اللہ یہ اپنا محبوب مومنوں کے لیے مبعوث فرما رہا ہے، مومنوں کے لیے نعمت بن کے آ رہے ہیں، اور مومن ہی اس نعمت کا چرچا کرتے رہیں گے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المنافقین، لقد من اللہ علی الکافرین، لقد من اللہ علی المشرکین۔ حالانکہ جس عرب کی دھرتی پر مکہ میں آپ تشریف لے آئے وہاں تو کثرت مشرکین کی تھی، اس وقت جہاں آپ مبعوث ہو رہے ہیں وہاں تو کثرت مشرکین و بت پرستوں کی تھی۔ قرآن نے اسلوب بڑا عجیب رکھا ہے، فرمایا ہم نے محبوب بھیج کے احسان کیا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے اپنے محبوب کو ان کے اندر بھیج دیا، پیدا نہ بھیج دیا، آتے وہی ہیں جو پہلے موجود ہوتے ہیں، بعثا کے الفاظ ہیں، خالقہ کے نہیں ہے کہ اسی دن پیدا فرمایا، اب ہیں تو اس وقت سے سیاہ میں اور احادیث کے اندر مسئلے موجود جب اللہ تھا یا مصطفیٰ کریم تھے اور کوئی چیز کائنات کی موجود نہیں تھی۔ تو اس آیت نے بھی ثابت کر دیا کہ اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم کا ذکر میلاد کی دنیا میں قرآن نے کیا۔ میں نے آپ کے سامنے کتنی آیات بینات رکھی ہیں، پورا قرآن آپ پڑھتے جائیں آپ کو مصطفیٰ کریم کی شانیں نظر آئیں گی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوصاف نظر آئیں گے۔ اور ظاہر ہے قرآن کو بیان کرنے والا کون ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اللہ خود بیان کرتا ہے، ان کے اوصاف خود بیان کرتا ہے، اور یہی میلاد کی تعریف ہے۔ اور اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کے محفل میلاد میں
آپ چلے آئیں، منکرو چلے آؤ، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، آ جاؤ اور دیکھو اہل سنت کرتے کیا ہیں۔ میلادوں میں قرآن پڑھتے ہیں، میلاد میں احادیث کا ذکر کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کر کے مسلمانوں کو کھانے پیش کرتے ہیں۔ بتایا جائے قرآن پڑھنا شرک ہو گیا، بتایا جائے احادیث کی تلاوت اور سمجھنا اور سمجھانا یہ بدعت ہو گیا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے جس میں ایسی بات موجود ہے کہ جس محفل میں قرآن پڑھا جائے، قرآن کا درس دیا جائے؟ یہ بھی میلاد ہی کی محفل ہے۔ میں آپ کے سامنے اتنی دیر سے بول رہا ہوں، کون سا ایسا میں نے کام کیا جو خلاف شرع ہے جس کو آپ بدعت، حرام اور شرک کا فتویٰ دینے کے قابل ہو سکے؟ یہی کچھ سنیوں کے میلادوں میں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی لا علم سنی اپنے میلادوں میں مردوں عورتوں کو اکٹھا کرتا ہے، اپنے میلادوں میں بھنگڑے ڈالتا ہے، ناچتے ہیں، ڈھول ڈھمکے اور خلاف شرع کام کرتے ہیں، تو ہم سنی یا رسول اللہ کہنے والے کہہ رہے ہیں نفس میلاد کو غلط نہ کہو، یہ کام اس بندے کا غلط ہے۔ جس طرح ایک بندہ نماز پڑھے بے وضو ہو کر، اب بندہ کیا کہہ رہے نماز ہی خراب ہو گیا؟ نہیں، اس بندے نے غلط طریقے سے نماز کو ادا کیا ہے، اس طریقے کی اصلاح کی جائے، نہ یہ کہ نماز ہی غلط ہو گئی ہے۔ اسی طرح میلاد میں اگر کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے تو میں سنیت کی طرف سے یہ پیغام دے رہا ہوں عوام اہل سنت اور پوری دنیا کے لوگوں کو کہ میلاد کی محفل وہی اچھی ہے، وہی ثواب کی حامل ہے جس کے اندر کام وہ کیے جائیں قرآن و سنت کی روشنی میں جو جائز ہیں۔ اور پھر فرمایا، یہ تو نعمت کا ذکر آ گیا، فرمایا اللہ کی طرف سے تمہیں نعمت پہنچے یا اس کی طرف سے رحمت آ جائے، تو مصطفیٰ کریم کی رحمت سے کون واقف نہیں ہے؟ قرآن 17ویں پارے میں خود کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اب ناظرین اور سامعین، آپ غور کریں قرآن کے اس اسلوب پر، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل آ جائے، جب اللہ کی رحمت آ جائے، فبذالک فلیفرحوا، تو اللہ کے فضل والے دن، اللہ کے فضل کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے رحمت والے آنے، جس دن رحمت آئی اس کی وجہ سے، اس دن میں فلیفرحوا، مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ خوشیاں منائیں، مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا میلاد خود نہیں پڑھا، اپنا میلاد خود نہیں منایا، یہ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ سیاہ ستہ میں صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب آپ کے اس روزے کا صحابہ کرام علیہم رضوان نے سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سوار شریف کو ہی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سوار شریف کو روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ میرے